سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں، یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں۔ مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو، اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں، جذبہ ایسا بیدار ہو، کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کی قدموں پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، جن کے بیان کے درمیان ایک صاحب ان کے جیب میں روپے ڈال رہے تھے تو یہ فوراً غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ دولت اور روپے پیسوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ آج کے دور کے بہت بڑے مبلغ اور حقیقی مبلغ ہیں جو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بولتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں اور سامنے سے آنے والی مصیبت اور خطرے سے کبھی بھی نہیں ڈرا کرتے، جو کبھی پیسوں کے لیے یا پھر دولت کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کا مخالف ہیں، مخالفت کرتے ہیں بڑے زور و شور سے، اور آج سے نہیں تقریباً کچھ سالوں سے جب سے حضرت کی شہرت ہوئی ہے، اور شہرت کی وجہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہوگا کہ جس وقت حضرت نے اس پاکھنڈی سے اکیلے ہی مناظرہ اور مباہلہ کا، حضرت نے اس پاکھنڈی کو چیلنج کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو عزت اور شہرت بخشی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے ہر قدم کو اٹھایا ہے۔ یہ جلسوں میں، پروگرام میں پیسوں کے لیے کبھی بھی نہیں جاتے، بلکہ جہاں جاتے ہیں ایک مقصد لے کر کے جاتے ہیں کہ دین کا پیغام پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم لوگوں کو بنانا ہے، دین کی خدمت کے لیے بولنا ہے۔ کوئی بھی قدم دنیا کی دولت اور لالچ کے لیے یہ نہیں اٹھایا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جب ایک اس پاکھنڈی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملہ بولا تھا اور اسلام کی دشمنی نبھائی تھی، تب ایک شخص تھا مفتی سلمان ازہری صاحب، جنہوں نے اکیلے ہی اس سے، اس پاکھنڈی سے مناظرہ اور مباہلہ کا چیلنج اس کو کر دیا تھا۔ تب ہندوستان کے اکثر علماء، سنی علماء اور غیر سنی لوگ بھی ان کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن یہ کبھی بھی گھبرائے نہیں، بلکہ ان کو بھروسہ اور اعتماد تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم جس نبی کی عزت، جس نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نے مباہلہ کا چیلنج کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لاج ضرور رکھ لیں گے۔ پھر وہی ہوا کہ سلمان ازہری صاحب قبلہ کی جیت ہوئی اور وہ پاکھنڈی ڈر گیا اور سامنے کبھی بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگ ان کے لباس پر طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ شاہانہ لباس پہنتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، یہ فخر کرتے ہیں اور یہ تکبر کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا شاہانہ لباس پہننا جائز نہیں ہے؟ کیا اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا جائز نہیں ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے۔ وہ چور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ چور حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے آ گیا، حضور غوث پاک کے کمرے تک داخل ہو گیا، کیا دیکھ کر کے؟ وہی شاہانہ لباس دیکھ کر کے کہ ان کے گھر میں بہت سارا مال ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، حضور غوث پاک نماز میں کھڑے ہوئے تو اس چور کو کوئی دولت نہیں ملی، کہیں سے مال نہیں ملا۔ تو حضور غوث پاک اور آج کل کے بہت بڑے بڑے علماء شاہانہ لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی حفاظت عطا فرمائے اور ایسے حق بولنے والے علماء کی حفاظت عطا فرمائے۔ چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔